السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں یہ مضمون تھا کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ آج اسی سے متعلق یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ باقاعدہ یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں اس مضمون پر دلالت کر رہی ہیں۔ سورہ نمل کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس میں ہے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ انعام کی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں۔ تو یہاں بھی غیب کا پورا علم میں نہیں رکھتا، مطلب وہی علم ذاتی کا انکار ہے۔ سورہ احقاف میں ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو علم غیب ذاتی کا انکار ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ تو یہاں بھی ساری باتیں میں نہیں جانتا، علم غیب ذاتی کا انکار ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو یہاں ہے کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا۔ تو قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اگر علم غیب ذاتی آپ علیہ السلام کو ہوتا تو آپ علیہ السلام کو بھی قیامت کا علم ہوتا۔ سورہ احزاب میں ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سورہ اعراف میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ تو ان آیتوں میں باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ مجھے علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ تو پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ذاتی کہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔